اس وقت ہمارے ساتھ مقصود عالم ایڈوکیٹ ہائی کورٹ موجود ہیں۔ مقصود عالم صاحب، سب سے پہلے جو اس وقت کرنٹ جو ایشو چل رہے کراچی بار اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ایسٹ جناب خالد حسین شاہانی کے بیچ میں 3 دن سے وکلا ہڑتال پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مقصود عالم صاحب ایک کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹ بھی ہیں، آپ ایک کمپیٹنٹ لائر بھی ہیں، اور ہم آپ سے سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے مقصود صاحب، اس وقت جو ایشو چل رہے وکلا اور ڈی جے ایسٹ کے بیچ میں، اور ڈی جے ایسٹ صاحب نے جو اسٹاف ہے کورٹ کے ان کو جو یوز کیا اور وکلا کے اوپر جو پتھراؤ کیا یہ قابل مذمت عمل نہیں ہے؟ اور اس کے بارے میں آپ اپنا جو اوپینین ہے وہ آپ ذرا شیئر کریں وکلا سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو سو مچ ایڈوکیٹ وزیر صاحب۔ سب سے پہلے جو آپ نے کوشچن کیا وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کوشچن اور ان حالات کو میں بینچ اور بار کے ریلیشن کے حوالے سے دیکھنا چاہوں گا، اور اس طریقے سے میں اپنا کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ویو دے دوں گا بینچ اور بار کے حوالے سے۔ یہ کراچی بار ایسوسیشن میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو کورٹ اسٹاف اور آفیسر آف کورس آمنے سامنے ہو گئے۔ یہ ایک انفارچونیٹ واقعہ ہے، اور جو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے یہ بہت ہی اس کے نتائج خطرناک ہوں گے۔ سب سے پہلے تو یہ جو کلیش ہوا ہے تو وہ چند ڈفرینس آف اوپینین میں ہوا ہے بینچ اور بار کے حوالے سے، اور پرٹیکولرلی ڈسٹرکٹ ایسٹ کے جو شاہی صاحب ہیں وہ اور بار کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو میں بینچ اور بار کی رسپانسبلٹیز کی بات کروں گا۔ بینچ اور بار کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ سپریمیسی آف لا، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اور رول آف لا کے لیے دونوں کو رول ادا کرنا چاہیے۔ تو اس تناظر میں کوئی بھی جو چاہے بینچ سے تعلق رکھنے والے ہوں چاہے بار سے ہوں، کوئی بھی وقت دلا نہیں ہے میرا، کیونکہ میں آفیسر آف کورٹ ہوں، میرا ایک لیگل بھی ہونا چاہیے۔ مجھے ذاتیات پہ یا اس کو جانیا دینے کے لیے ہم نے یہ کوٹ نہیں پہنا ہے، ہمیں آئین اور قانون میں کے تناظر میں رہنا ہے۔ جب یہ واقعہ شروع ہوا، اس واقعے کے فوراً بعد میرا اندازے سے ایک نیگوسیشن انیشیٹ ہوئی بینچ اور بار کے درمیان، وہ کوئی فروٹفل نہیں ہوئی۔ پھر سندھ بار کونسل، ہائی کورٹ بار کونسل، کراچی بار کونسل کی چیف جسٹس کے ساتھ بھی ایک ڈسکشن ہوا، اور میوچول ایک ڈسکشن کے بعد کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا، وہ بھی فیل ہو گیا۔ 3 دن سے مسلسل اسٹرائک پہ یہ جا رہے ہیں۔ تو میرا اس میں لیگل، اس کانفلکٹ میں میرا لیگل ویو یہ ہے کہ کیونکہ اسٹاف اور آفیسر آف کورٹ آمنے سامنے ہیں تو ہمیں اس چیز کو اصولا کے حوالے سے دیکھنا ہوگا، کیونکہ یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے جو انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے، اور جو ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں ہوا ہے، سی آر پی سی کا سیکشن 197 یہ کہتا ہے کہ جہاں کوگنائزیبل اوفنس اکر ہوتا ہے، ایف آئی آر وہاں لانچ ہوتی ہے، اسی کی تھانے کی جوریسڈکشن پڑتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میری ایز اے قانون، ایز اے لا اسٹوڈنٹ، میرا یہ نقطۂ نظر ہے کہ سب سے پہلے اپروچ کیا جانا چاہے جو جوریسڈکشن ہے جس پولیس اسٹیشن کی، وہاں پر ایف آئی آر لانچ کروانے کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایف آئی آر کس کے خلاف لانچ کروانے کی، کیونکہ یہ بیسکلی کرمنل پروسیڈنگ کی انیشیٹنگ کی بات ہے، کیونکہ یہ ایک آفینس ہوا ہے۔ آفینس کے حوالے سے سی آر پی سی اور پی پی سی ہمارے پاس موجود ہے، جو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے اس کے حوالے سے ہم نے چلنا ہے، کوئی بھی اگینسٹ لا ہم نے نہیں کرنا ہے۔ تو اگر اپروچ کرنے کے بعد اگر وہ ریفیوز کرتا ہے تو پھر ہمیں کرمنل پروسیجر پارٹ 2 چیپٹر 2 سی آر پی سی سیکشن 220 سے 25 تک پروویژنس ہیں، ایک سروس آف پیس آف جسٹس جو 25 کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور 22A کے حوالے سے، تو ہمیں لا سے ریلیٹڈ چیزوں کو وہاں جانا چاہیے۔ انسیڈنٹ جب ہوا تو اس وقت میں خود آئی وٹنس ہوں، حالانکہ میں پڑھاتا بھی ہوں، لیکچرر بھی ہوں، میں نے اپنے آنکھوں سے یہ آبزرو کیا کہ جو کورٹ کے جو ملازمین تھے، انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک پلان کے ساتھ انٹینشنلی آ کے پرووک کرنا شروع کیا وکلا کے خلاف انہوں نے نعرے لگائے، اور وہ ان کا کوئی کام نہیں، کیونکہ کانفلکٹ جو ہے وہ بٹوین بینچ اینڈ بار ہے۔ ان کا اس پروٹیسٹ میں شامل ہونا ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے۔ جو وکلا ہمارا بار ہے، ہم بار والے یہ سمجھتے ہیں کہ ڈی جے اس کے تھرو ہو رہا ہے، جو بھی ہے ہمارا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرووک کیس چیپٹر 22 ہے پی پی سی کا، پاکستان پینل کوڈ کا، کرمنل انٹیمیڈیشن کا، ایک سیکشن ہے 504، انٹینشنلی
इंटेंशनली अगर रिवोक किया जाता है, इंसल्ट किया जाता है, तो ब्रीच ऑफ प्रोवोक करते हैं ब्रीच ऑफ पीस के लिए, तो ये एक ऑफेंस है, क्योंकि उन्होंने खुद हमें प्रोवोक। फिर उसके बाद पत्थर वगैरह हमारे जख्मी हुए वकला हजरात, वो जो चैप्टर 16 PPC है वो हैक के हवाले से है, खासतौर पर शुजा के हवाले से, वो ऐसे इंजरीज वकला को प्रोवोक। तो क्योंकि ये प्लान है, तो सेक्शन 109 है इसमें जो एबेट करता है किसने इसको इन्वेस्टिगेट किया, उसको भी इसमें खासतौर पर जो बात समझता है कि वो दीजिए इसको इसमें शामिल किया जाए। क्योंकि अब यहाँ पर जब SP को अपोज किया गया तो SP ने कहा कि हमें ये बताया गया कि SP ये कह रहा है कि हम उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल अगेंस्ट लॉ है, कोई भी आइन और कानून से मावरा नहीं है। अगर मुतला हजरात भी इस चीज़ की बाहर के मेंबर भी कुछ इस तरह करते हैं तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई नहीं करते। हम बाहर ये समझते हैं कि अकॉर्डिंग लॉ, फिर उसके बाद चैप्टर 16 है, अगर प्राइवेट कंप्लेंट सेक्शन 200 के हवाले से वो भी हम इनिशिएट कर सकते हैं। फिर चैप्टर 46 है पार्ट 9 जो 561 इनहेरिटेंस पावर। हमारी जनरल इजलास मीटिंग में ये बात सामने आ गई कि वहाँ इन्होंने कहा कि एक रेजोल्यूशन पास हो गई, हम ये केस नहीं सुनेंगे, तो ये केस हम डायरेक्ट 561 है जो हाई कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है उस पर लेके जाएंगे। मैं इस व्यू से बिल्कुल खिलाफ रखता हूँ। इसकी वजह ये है कि कोई भी रेजोल्यूशन किसी भी कोर्ट की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है नहीं, उनकी रेजोल्यूशन से आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रेक्चर्स नहीं होता है। आपका राइट FIR चैप्टर 16 के चैप्टर 40 क्रिमिनल प्रोसीजर का है 154, वो राइट ये जो रेजोल्यूशन उसको इन्फ्रेक्शन नहीं कर सकता है। तो रेमेडीज़ जो हमें अवेलेबल है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसको लेने के बाद फिर हम जो 561A है उसको हम इन्वोक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एक 561A क्रिमिनल प्रोसीजर में एक ये तजवीज़ पेश की गई कि हम प्रे करेंगे कि यहाँ पर जो मुलाजिमीन हैं उनको हटाया जाए। तो क्रिमिनल प्रोसीजर में 561A में किसी भी कोर्ट को, खासतौर पर हाई कोर्ट को कोई इख्तियार हासिल नहीं है कि क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में उसको मुलाजिमीन को बर्खास्त कर सकें। उसमें हम डेफिनेटली हम चैलेंज करेंगे उन ऑर्डर को। यानी लबाब ये है कि मेरा व्यू था कि बेंच और बार को आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट का ख्याल रखना चाहिए। ना बेंच अबव द लॉ है, ना बार अबव द लॉ है, ना बेंच बार से ऊपर है, ना बार बेंच से ऊपर है। बेसिकली यहाँ पर इक्वलाइज है, इक्वलिटी प्रोपोर्शन है, दोनों इक्वल है। जो बार है वो असिस्ट करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए, डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के लिए, और द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेंच कि वो डिस्पेंस करे जस्टिस को। खासतौर पर इस कलेश में जो बेंच और बार का हो रहा है उसमें ज़्यादा जो है वो मुतासरीन होते हैं वो लिटिगेंट्स होते हैं। तो मेरी प्रे ये है कि बेंच और बार को इसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक तरफ से जो क्रिमिनल जो एक्ट हुआ है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाए जिन जिन लोगों ने किया है, खासतौर पर स्टाफ के हवाले से जो 109 डिलीज के हवाले से क्रिमिनल होना चाहिए। दूसरा, अगर कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई चीज़ होती है तो वो किया जाए। सर इसमें सेकंड सवाल ये है, आपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, ये तो 3 दिन से वकला एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं क्या आइन के अंदर जो है ना, मैंने तो फर्स्ट टाइम सुना है जजेस भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एक ज़िम्मेदार है पूरे डिस्ट्रिक्ट का, तो वो खुद भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा मुझे जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब हैं इसका बिहेवियर वकला के साथ हमेशा सही नहीं रहा। उसके अलावा सेशन जज साहब ने जो स्टाफ है, न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के स्टाफ थे उस दिन जिस दिन वकला के ऊपर पथराव किया, वकला को ज़ख्मी किया, वकला इस वक्त एडमिट है, हमारे इंजर्ड है वकला, उसमें न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के थे, साउथ वेस्ट सेंट्रल तमाम स्टाफ को उसने बुलाया, और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट साहब ने उनको प्रोवोक किया। तो इस वक्त अगर FIR, ज़ाहिर बात है FIR तो होनी चाहिए, और उस दिन जिस दिन इंसिडेंट हुआ उस दिन थाने में सिटी कोर्ट थाना, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट साउथ जो है ना सिटी कोर्ट थाने की जुरिस्डिक्शन में आते, उस दिन भी जो है कोई अमला नहीं बिठाया था, कोई भी अमला नहीं था। हम थाने में गए FIR के लिए तो उस वक्त कोई भी अमला वहाँ मौजूद नहीं था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब इतना पावरफुल है कि वो FIR भी काटने नहीं दे रहे। इस वक्त मुझे ये बताएं, आप एक कॉम्पिटेंट लॉयर है, एक्सपर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, आप ये बताइए इस वक्त जो शाहानी साहब है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट, उन्होंने जो स्टाफ है कोर्ट के उनको मिसयूज़ किया, मैं ये कहूँगा उन्होंने उनको प्रोवोक किया, इश्तियाल अंगेज़ किया उनको। इस तरह जो है ना ये स्टाफ जो है ना जज्बान में आके बाकायदा पत्थर जमा किया था मेन रोड पे, साउथ की जो मेन गेट है वहाँ से फिर पथराव किया और काफ़ी वकला ज़ख्मी हो गए, और सिटी कोर्ट के जो माल इमलाक को भी नुकसान पहुँचा है, काफ़ी शीशे भी तोड़ दिया। इसमें क्या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी इसमें मुलजिम बनेगा? बिल्कुल बनेगा। और क्या ये 109 में आएगा? ठीक है। और इन सब के ख़िलाफ़
FIR ہونی چاہیے. اچھا تیسرا سوال یہ ہے اس میں جو ہے اس وقت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ایسٹ کے کوئی بھی جج، سارے جج نے اس دن پروٹیسٹ کیا، کوئی بھی جج اس وقت جو ہے یہاں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج یہاں پہ ایسٹ کے ڈسٹرکٹ میں نہیں ہے، موجود نہیں ہے کوئی بھی. اور اگر ہم FIR کے لیے جائیں، ظاہر بات ابھی آپ فرما رہے تھے ہمیں سب سے پہلے جو ہے نا 22 بھی فائل کرنا چاہیے. اگر ہم جائیں گے تو وہاں تو پورا ڈسٹرکٹ خالی پڑے ہوئے، ہم کہاں جائیں؟ بیسکلی اس میں جو FIR کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں ہمارے پاس جو ریمیڈیز ہے وہ پہلے میں ڈسکس کر چکا ہوں. چیپٹر 14 154 ہے، چیپٹر 16 200 کی ہے. پھر اگر یہ دونوں نہیں سنی جاتی ہیں تو پھر آپ کا چیپٹر 2 پارٹ 2 اور 22 ہے کہ ہم پوزیشن کی بات کرتے ہیں. پھر یہ اگر نہیں ہوتا ہے پھر 561 کی ریمیڈی موجود ہوتی ہے. لیکن جب آپ تک ٹیرف کورٹ کبھی خالی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو جس طریقے سے جو گورنمنٹ امپلائی میں آتے ہیں، سیکشن 20 PPC کورٹ آف جسٹس کے علاوہ کہتا ہے اس کو جو کرمنل کورٹس ہیں، ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، وہ کورٹ آف جسٹس ہوتے ہیں. انہوں نے جسٹ پرووائڈ کرنا ہے. وہ اگر وہ انٹرٹین نہیں کرتے تو وہ ریٹرن کرتے ہیں، لکھ کے دیں گے کہ ہم انٹرٹین نہیں کر رہے ہیں. یہ ڈیفینیٹلی ہم نے پہلے ریمیڈی یہاں سے رہنا، کوئی نہ کوئی وہ ڈسمس کرے یا ریٹرن کریں، کوئی نہ کوئی وہ کریں. لیکن وہ کانسٹیٹیوشنلی وہ آئینی طور پر حلف پہ پابند ہے کہ وہ یہ ہمیں سنیں، چاہے وہ ہمارے حق میں کریں یا کینڈیڈیٹ کے مخالفت کریں، مخالف میں کریں. وہ انہوں نے یہ کمپلسری انہوں نے سننا ہے، کوئی اور بلا نہیں ہے. جب تک یہ بات یعنی 248 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں اگر کوئی کرمنل آفینس ہوتا ہے تو وہ پارلیمنٹیرین بھی اس سے بڑی ذمہ نہیں ہوتے. 248 جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتا ہے، جج بھی اس سے کوئی ماورا نہیں ہے. کیونکہ جو جج ہیں وہ اگر وہ جب تک وہ سیٹ میں ہیں تو ان کو انڈیمنٹی حاصل ہے، لیکن وہ سیٹ سے ہٹ کے اس قسم کی کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں یا ایڈپٹ کرتے ہیں 109 میں، تو وہ ڈیفرنٹ ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ انیشیٹ کریں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اس کو FIR لانچ ہونی چاہیے. پھر دوسری مرحلہ یہ بھی ہے کہ جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے. اور جہاں تک ججوں کا کنڈکٹ ہے اس کے لیے MIT موجود ہے. اس ہائی کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹ جج کے خلاف انکوائری کریں. جو اسٹاف ممبرز ہیں اگر وہ اس میں انوالو پائے جاتے ہیں تو ان کو اکارڈنگ ٹو لا ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے. یہ کوئی پولیٹیکل ول نہیں ہے، جو پولیٹیکل ول نہیں ہے کہ جو چھتے بردار آ کے وکیلوں کو حملے کریں اور آفیسر آف کورٹ کے اوپر حملے کریں. ان کا کوئی تعلق نہیں اس کانفلکٹ سے، کوئی تعلق نہیں. یہ تھرڈ پارٹی بن چکے ہیں جو ہم CPC میں خاص طور پہ کہتے ہیں اننیسیسری پارٹی ہے. یہاں معاملہ جو ہے وہ بینچ و بات ہے، اسٹاف سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ جو انفارچونیٹ چیز ہے وہ پہلے میں پوائنٹ آؤٹ کر چکا ہوں. ہم آفیسر آف کورٹ ہیں، ہمیں اس لیول پہ نہیں لانا چاہیے کہ ہماری ڈگنیٹی کو یہاں پر کوئی کوشچن مارک کروا دیا. کورٹ آفیسر سے کورٹ کے جو ملازمین ہیں وہ ہمارے سامنے آئے، ان کو اس میں ان کا کوئی رول نہیں ہے. جتنے بھی ملازمین ہیں میرا بھی یہ ہے کہ سب کو برخاست کیا جائے، کیونکہ یہ تھرڈ پارٹی ہے. بینچ و بات ان کو کوئی تعلق نہیں. ان کو کوئی اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ ڈنڈے برسائیں، پتھر ماریں اور وکیلوں کے اوپر حملے کریں. اس میں میرا نقطۂ نظر تو یہ ہے کہ اس کو 780 جتنے ملازمین ہیں لگائے جائیں، کیونکہ انہوں نے پورے ایک سوسائٹی کو تھریٹ کیا، پھر محلہ کمیونٹی کو ہراس پہنچایا، ٹیررسٹ کے بہت سارے ہمارے محلہ حضرات زخمی ہیں. شاہ رخ جو انتہائی زندگی اور موت کے اس میں کشمکش میں ICU میں موجود ہیں. تو یہ میرا یہ ہے کہ اس میں 7 انتظار دہشت گردی کے کیس ان کو ہونے چاہیے. کھلے عام انہوں نے پتھراؤ کیا، پورے محلہ کمیونٹی کو ٹیرر کیا. جو سیکشن 6 سب سیکشن 2 آف دا اینٹی ٹیررزم ایکٹ 97 کی ڈیفینیشن کو پورا فال کرتا ہے. اچھا لاسٹ میں سوال یہ ہے سر، یہ 2 تاریخ ہوئی وقوع ہوا، آج 4 تاریخ ہے. فرسٹ ڈے یہاں سے وکلا جنرل باڈی کے بعد سندھ ہائی کورٹ میں چلے گئے. چیف جسٹس صاحب اس وقت احمد علی امشیہ صاحب ان کے چیمبر میں گئے. وکلا کے ہمارے جو بار کے جنرل سیکرٹری صاحب ہیں، پریزیڈنٹ صاحب ہیں اور سندھ بار کونسل کے ممبران ہیں، وائس چیئرمین صاحب وہ چلے گئے. اور چیف جسٹس صاحب نے آنریبل چیف جسٹس صاحب نے 24 گھنٹے کا ٹائم دیا. اس پہ وکلا کی جو ہے نا جو ڈیمانڈ ہے، ایک یہ ہے کہ یہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ایسٹ ہے ان کے فی الفور یہاں سے ٹرانسفر کیا جائے، تبادلہ کیا جائے، کسی دوسرے ادر سٹی میں ان کو بھیجا جائے. تھرڈلی ان کے خلاف جو ہے نا سیکنڈلی ان کے خلاف FIR کاٹی جائے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شاہانی صاحب کے خلاف بھی اور ان کے جو اسٹاف بھی. چیف جسٹس صاحب نے 24 گھنٹے کا ٹائم دیا. ابھی تک 24 گھنٹے کیا 48 گھنٹے بھی گزر چکے ہیں. اس پہ جو چیف جسٹس صاحب کا کیا رول ہونا چاہیے؟ اس سلسلے میں بیسکلی میرا خیال یہ ہے کہ میرا بھی یہ ہے کہ یہ جو ہماری باڈیز ہیں کراچی بار کونسل اور ہائی کورٹ بار کونسل کی، وہاں ان کو اپروچ کرنے کی ضروری ہے.
خود یہ ایک سپروائزری باڈی ہوتی ہے ہائی کورٹ یا ڈسٹرکٹ کورٹس کے حوالے سے، انہوں نے خود ایکشن لینا تھا، خود انہوں نے جسٹس کو اور کانسٹیٹیوشن کو اور لا کو انفورس کرنے کے لیے خود انہوں نے ایکشن کرنا تھا، خود انہوں نے پوچھنا تھا کہ یہ ایکسیڈنٹ ہوا کیسے، کیونکہ یہاں پبلک انٹرسٹ میں فنڈامنٹل رائٹس وائلیٹ ہو، لیٹیگینٹس کے پارٹی کانسٹیٹیوشن رائٹس وائلیٹ ہو، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک نیگلیجنسی ہے ہائی کورٹ کی طرف سے، اور ہائی کورٹ کو جو مطالبات سامنے رکھے گئے تھے اس کو کم از کم کوئی کمیٹی قائم کر لیتے، کوئی جوڈیشل کمیشن قائم کر لیتے، صرف یہ کہنا کہ ہم ان کو ٹرانسفر کریں گے فورس 1 منتھ کے لیے چھٹی نہیں، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ ڈی جی صاحب کے ساتھ ناانصافی ہو، اگر واقعی اس میں نوٹس ہو تو اس کے ساتھ اور ان کو لا ایکٹ کیا جائے، ہم ان کے دشمن نہیں ہیں، ہم لا سپرمیسی اور رول آف لا کی بات کریں، تو یہ بیسکلی انہوں نے بہت ڈیلے کیا ہے، خاص طور پر لیٹیگنٹس کے فنڈامنٹل رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں، پھر وکلا حضرات جو ججوں کی رول آف لا کے لیے ان کے ہر مومنٹ میں ساتھ رہے، جوڈیشری کے ساتھ ہمیشہ بار کھڑا رہا، اگر یہ صورتحال جاری رہتا ہے تو بار کو سوچنا پڑے گا کہ کیا وہ جوڈیشری کے ساتھ رہے گا نہیں، تو یہ ڈیفائننگ مومنٹس ہیں، اس واقعے کے بعد جوڈیشری کو بینچ اور بار کو مل بیٹھ کے ایک عمل طے کرنا چاہیے، فیوچر میں ایسے انسیڈنٹ نہ ہو ایسے اقدامات کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ سر.